تو اے میری بہن، بہت ساری حدیثوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ عورتیں مردوں سے زیادہ جہنم میں جائیں گی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ جنت میں رہنے والے اکثر وہ لوگ ہیں جو اس دنیا میں فقیری اور محتاجگی کی زندگی بسر کیا کرتے تھے، اور جب میں نے جہنم میں جھانکا تو میں نے دیکھا کہ جہنمیوں میں زیادہ تر عورتیں ہیں۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے مختلف حدیثوں میں عورتوں کے جہنم میں جانے کی بہت ساری وجہ بیان کی ہے، جن میں سر فہرست دو بڑی وجہیں ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ عورتیں لعن طعن بہت زیادہ کرتی ہیں، وہ شکوے شکایت زیادہ کرتی ہیں۔ اور لعن طعن کا مطلب یہ ہے کہ جب عورتیں کسی کو غلطی کرتا ہوا پاتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ تم مر جاؤ، تم تباہ ہو جاؤ، تم برباد ہو جاؤ، تم مر کیوں نہیں جاتے، تم برباد کیوں نہیں ہو جاتے۔ اگر کسی بچے سے غلطی سے گلاس ٹوٹ گیا تو وہ عورت کہتی ہے تم ابھی تک زندہ کیوں ہو، تم مر کیوں نہیں جاتے، تم نے میرا کلیجہ جلا دیا ہے۔ یہ اور اس طرح کے بہت سے جملے ہیں جو عورتوں کی زبان پر زیادہ تر جاری رہتے ہیں۔ اور لعن طعن کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ کسی کو ایسی بات کہہ دیں جس سے اس کے دل میں تکلیف ہو جائے، یا آپ کسی کو ایسا جملہ کہیں جس سے آپ یہ بتانا چاہ رہے ہوں کہ تم اللہ کی رحمت سے دور ہو جاؤ، تم اللہ کے نظر کرم سے دور ہٹ جاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لعن کے بارے میں یعنی لعنت کے بارے میں فرمایا ہے لعن المؤمن کقتلہ، کہ کسی مسلمان پر لعن طعن کرنا ایسا ہے جیسے اس کو قتل کر دینا۔ کیونکہ جب آپ کسی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں تو گویا کہ آپ اسے اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہوتے ہیں، اور کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کر کیسے جی سکے گا، کوئی شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو کر کیسے سکون پا سکے گا۔ تو گویا کہ آپ اس کے سکون کو ختم کر کے، اسے اللہ کی رحمت سے دور کر کے، اس کے سکون کی زندگی کو ختم کر کے آپ اسے قتل کر رہے ہیں۔ اور جس طرح کسی کو قتل کر دینا بہت بڑا گناہ ہے، بالکل اسی طرح اس پر لعن طعن کرنا، اس پر لعنت بھیجنا اور اس کو لعنت کی بات کہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور چونکہ عورتیں لعنت زیادہ کرتی ہیں اسی لیے وہ جہنم میں بھی زیادہ جائیں گی۔ اور عورتوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ شکوے شکایت بہت زیادہ کرتی ہیں۔ کبھی سہیلی سے تکلیف ہو گئی تو سہیلی کی شکایت، کبھی بھائی بہن سے تکلیف ہو گئی تو بھائی بہن کی شکایت، کبھی اولاد سے تکلیف ہو گئی تو اولاد کی شکایت، کبھی شوہر نے برا سلوک کر دیا تو شوہر سے شکایت، کبھی ساس سے کوئی تکلیف ہو گئی تو ساس کی شکایت۔ یہ شکوے اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہیں، اور شکوے شکایت تو غیبت کی طرح ہیں۔ اور آپ تو غیبت کے بارے میں جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت زنا سے زیادہ بڑا جرم اور زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تو جو شخص شکوے اور شکایت میں مبتلا رہے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ تو جب عورتیں شکوے شکایت زیادہ کرتی ہیں تو وہ جہنم میں بھی زیادہ جائیں گی۔ لیکن میری بہن، اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ ہر عورت شکوے اور شکایت بہت زیادہ کرتی ہے، یہ ہر عورت بہت زیادہ لعن طعن کرتی ہے۔ یہ ہر عورت کی فطرت نہیں، بلکہ بہت سی عورتیں ایسا کرتی ہیں۔ کچھ اللہ والیاں ایسی بھی ہیں جو اپنی زبان کی مکمل حفاظت کرتی ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ انہی اللہ والیوں میں سے ہوں گی جو اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں اور شکوے اور شکایت سے اور لعن طعن سے اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو شکوے اور شکایت کرنا اور لعن طعن کرنا عورتوں کے جہنم میں جانے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اور دوسرا سبب جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتیں اس وجہ سے زیادہ جہنم میں جائیں گی، وہ ہے شوہر کے احسان کی ناشکری، شوہر کی ناشکری کرنا۔ اور اس کی تشریح خود نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ عورتیں ناشکری بہت کرتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتا رہے، ہمیشہ اپنی بیوی پر احسان کرتا رہے، لیکن اگر کبھی اس کی بیوی اپنے شوہر میں کوئی ایسی چیز دیکھ لے جو اس کو پسند نہیں، یعنی بیوی اس چیز کو ناپسند کر رہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں نے تو تم میں کبھی خیر نہیں دیکھا، میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ یعنی وہ صرف ایک غلطی کی وجہ سے، ایک ناپسند چیز کی وجہ سے پوری زندگی کے احسان کی ناشکری کر دیتی ہیں۔ اور ناشکری جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے ہے، جبکہ نبی کریم علیہ السلام کی تاکید تو یہ ہے
کہ اگر کوئی شخص تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے، تمہارے ساتھ احسان کرے تو تم اس کا شکر ادا کرو۔ اور آپ نے یہاں تک فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ اللہ کا شکریہ کیا ادا کرے گا؟ تو بیوی پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کے احسان کا شکر ادا کرے۔ وہ اپنے شوہر میں اگر کبھی کوئی غلط بات دیکھے یا کوئی ناپسندیدہ بات دیکھے بھی تو اس کی ناشکری نہ کرے۔ وہ یہ نہ کہے کہ میں نے تم میں کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی، میں نے تم میں کبھی کوئی اچھائی نہیں دیکھی، تم نے میرے ساتھ کبھی اچھا سلوک نہیں کیا۔ ایسے جملے تو ہرگز استعمال نہ کرے، کیونکہ یہ وہ جملے ہیں جو عورتوں کو جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو رحمت کی نظر سے نہیں دیکھتے۔ تو میری بہن، یہ وہ دو کام ہیں، یعنی ایک لان تان کرنا، شکوے شکایت کرنا، اور دوسرا کام شوہر کے احسان کی ناشکری کرنا۔ یہ وہ دو کام ہیں جو عورتوں کو مردوں سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اب آپ کہیں گی کہ آخر عورت جہنم میں جانے سے کیسے بچے؟ تو خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی حدیث میں بیان فرما دیا کہ اے عورتو، تم صدقہ کثرت سے کیا کرو۔ جب تم صدقہ کرو گی تو پھر تم جہنم میں جانے سے بچو گی۔ اور آپ تو جانتی ہیں کہ صدقہ جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ اور خود نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھی جہنم کی آگ سے بچ سکو تو تم ضرور ایسا کرنا۔ یعنی اگر تم تھوڑا سا بھی صدقہ کرنے کی وسعت رکھتے ہو تو تم صدقہ ضرور کرنا، کیونکہ صدقہ تمہیں جہنم کی آگ سے بچا دے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں اور اسے اپنے دوست و احباب میں شیئر کریں، اور تازہ فکر سے جڑے رہنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور نئی ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے گھنٹی کا بٹن دبائیں۔